بنظر اصلاح کچھ خیالات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ خبر ایک آئی اخبار میں کہ ہزاروں فرزندان توحید نے حج اکبر ادا کیا۔ بچپن سے بڑی الجھنیں تھی کہ فرزندان توحید کا مطلب کیا ہے۔ فرزند کہتے ہیں بیٹے کو، فرزندان توحید یعنی توحید کے بیٹے، بلا تخصیص مذہب و ملت اور عقیدہ، ہر ایک کو یہ جملہ کہتے ہوئے سنا۔ دیکھیے مشکل منزلیں، لیکن مسلمانوں نے جتنا توحید پر کام کیا، سارے مسلمان متفقہ طور پر توحید، اور ہم تک جو توحید پہنچی وہ ان لوگوں کے ذریعے پہنچی جنہیں خود یہ نہیں پتا کہ توحید ہے کیا۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کر کے خود کو نہیں پہچانوایا، اللہ نے آل محمد کو پیدا کر کے خود کو پہچانوایا۔ موضوع ہے، یہ نہیں کہ ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اللہ نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو پہچانا جاؤں، کنز المخفی میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو انہوں نے ہمیں اور آپ کو پیدا کر کے اللہ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانوایا، بلکہ اللہ کی شناخت کا ذریعہ آل محمد کی تخلیق ہے۔ تو جب ہم میں اور آپ میں فرق ہے، اللہ نے ہمارے ذریعے نہیں پہچانا، ایک مشکل سا موضوع ہے، چھیڑ دیا میں نے، کہاں تک جاتا ہے یہ مولا مدد کرے۔ لیکن مجھ جیسا کم علم جمعے کے خطبے میں سنے گا کہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے، مار دیتا ہے، وہ دوزخ میں جلائے گا، وہ روز سورج کو نکالتا ہے، وہ چاند کو پیدا کرنے والا ہے، وہ دریاؤں کو روانی دینے والا ہے، یہ تمام چیزیں بزرگان۔ یہ ایک نقشہ بنا کہ اللہ اسے کہتے ہیں۔ اب سب تو علم الکلام پر قدرت نہیں، جی جی کیا بات کہی آپ، کوئی خاص طبقہ ہے، علم موجود ہے، لیکن ہم تک جو باتیں پہنچی کہ اللہ کیا ہے، اللہ کیا ہے، جو زندہ کرتا ہے اور مار دیتا ہے، جو سورج کو روز نکالتا ہے، یہ وہ صفتیں بتائی گئی۔ بزرگان گرامی سب تو علم کمال پہ فائز نہیں ہوتے۔ اب اگر مسجد کوفہ سے یہ صدا آئے کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے، میں زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستے جانتا ہوں، بچے ہیں وہ آپ سے سوال کر سکتے ہیں، بہتر راستہ وہی جانتا ہے جو جہاں کا رہنے والا ہو۔ اس میں الجھن والی بات میں کسی نتیجے تک کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے، میں زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ مسجد کوفہ میں یہ آواز، بڑے بڑے فرزندان توحید تھے، وہ پوچھ سکتے تھے تمہیں آسمانوں کے راستوں کا کیسے پتا، لیکن نہ ماننا نہ جاننا جہالت کہلاتی، اور سب کچھ مان کے نہ ماننا ابو جہلیت کہلاتی کہ میں زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ بالکل چھوٹی چھوٹی بات اور کسی نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ بہتر راستے کہاں کے جانتے جو جہاں کا رہنے والا ہو۔ اب اسلام آباد میں لوگ ادھر ادھر سے آئے ہوئے ہیں، فیصل آباد کے بارے میں، جو وہاں سے یہاں آیا ہو وہ اس کے راستے بہتر جانتا ہے۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ میں زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ بہتر سے مراد یہ ہے کہ زمین کے راستے تو جانتے ہی ہیں، اس سے بہتر آسمان کے راستے جانتا ہے، تو جہاں سے جو آیا ہوا ہوتا ہے اس کے راستے بہتر جانتا ہے۔ ایک تصور یہ باتیں جو جمعے کے خطبوں میں آپ تک پہنچائی جائیں، میں نے پہلے کوئی گواہ بنا لیا ہے، مولانا صاحب میری اصلاحی فرما دیں۔ اچھا، زندہ کرنا اللہ کی صفت ہے، عیسیٰ اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، صفت کیا ہے؟ یہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ مجھ جیسا کم علم اگر آبزرور ہو کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے غور سے دیکھا، حضرت عیسیٰ مردہ زندہ کیسے کرتے تھے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا، اور مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اب نقش ہو گیا کہ جو مردے کو زندہ کرے اللہ کے اذن سے، اسے
اسے ایک کثیر تعداد اللہ کہتے ہیں. پھر اپنے کروٹ بدلتے ہوئے زمانے کو دیکھا کہ اب کہنے والا یہ نہیں کہہ رہا کہ قم باذن اللہ، وہ کہہ رہا قم باذنی، میرے اذن سے زندہ ہو جا. یہ ساری باتیں یا تو اس کی تنسیخ کیجیے لیکن نہ کسی نتیجے تک. بسم اللہ. خوف کے عالم میں مجلس پڑھنا مشکل سا موضوع ہے، ریکارڈ بھی ہو. اچھا، مردے کو زندہ کرنا یہ اللہ کی صفت ہے. ابراہیم کی امت نے کہا تھا کہ ابراہیم ہم تیرے خدا کو اس وقت مانے جب وہ مغرب سے آفتاب کو پلٹا دے. مشرق سے آفتاب نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے. ہم تیرے خدا کو اس وقت مانے، تیرے اللہ کو اس وقت مانے جب وہ مغرب سے آفتاب پلٹا دے. 16 مقامات ہیں رد شمس کے، زیارت کر کے آپ لوگ آئے. اب اگر کوئی اشارہ کر کے آفتاب کو پلٹا دے، کمال ہے. یہ کام رسول نے خود کیوں نہیں کر لیا؟ یہ بات اجازت تو پورا واقعہ. اب یہ واقعہ جو مجھ تک پہنچا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. ممکن ہے اس میں تاریخ کا کوئی موڑ ہو، لیکن واقعہ عقیدت کے ساتھ کہ یہودی کے باغ میں، اس پر بھی استثنائی کیفیتیں ہیں لیکن کہ یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے کا کانٹریکٹ سائن ہوا. اس کانٹریکٹ میں وقفہ نماز نہیں تھا، ضیاء کا زمانہ نہیں تھا. دیکھیے اب مولا کائنات، دیکھیے یہ صفت میں پہلے گزارش ریکارڈ ہو گئی. سبحان اللہ. کیونکہ یہی کچھ سنایا گیا مجھے ممبر سے جہاں میں نے سنا ہے، تو وہی باتیں پہنچاؤں گا جس نے جیسے سنا وہ گانے کو. اب اس میں ایگریمنٹ نہیں تھا وقفہ نماز کا. مولا کائنات نے وقت ختم کیا اور تیزی سے پلٹے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف، مسجد نبی میں. وہاں رسول خرمے کھا رہے تھے. ساتھ دیجیے گا بزرگان گرامی، چپ کر کے خاموشی سے سنیں. خرمے کھا رہے تھے وہ جو نماز کا قائم کرنے والا ہے، سبحان اللہ، جس نے توحید کا درس دیا، وہ خرمے کھا رہے. کیا رسول جانتے نہیں کہ علی کس لیے آ رہے ہیں مسجد میں؟ کیا رسول اس چیز سے واقف نہیں؟ لیکن ایک عمل ہوا، خرمے کھا رہے تھے. اب مجھے بتائیے کہ یہ خرما افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ بزرگان گرامی، یقیناً نماز افضل ہے. یہ جانتے ہیں کہ علی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، راستے میں کہتے ہیں یا علی خرمے کھاؤ گے؟ جیسے سنا ہے سبحان اللہ. حرمت نماز کا رسول سے زیادہ کسے فکر بزرگان گرامی؟ لیکن نماز پہنچانے کا حکم ہے، علی کو پہچانوانے کا حکم ہے. خرمے کھاتے ہوئے کہا یا علی خرمے کھاؤ گے؟ وہ جو نماز کی طرف بڑھ رہے تھے اس نے پلٹ کے کہا یا رسول اللہ آپ کھلائیں اور میں نہ کھاؤں. صدقے صدقے یا مولا. خرمے رسول نے پیش کیے، علی نے بھی کھائے. اس کے بعد دیکھیے عمل کیا، تاکہ رسول سے لڑے نا، ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ خرمے کھانے کے بعد پانی پیا، اس کے بعد رسول بڑے بڑے زانو وہاں موجود، تنومند زانو، قدابر زانو موجود. لیکن علی کے زانو پہ سر رکھ کر غنود کی سی کیفیت تھا. لیکن میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، آپ کی حق ہے. اب جو غنودگی آ گئی، حالانکہ نیند طے ہے، الصلاۃ خیر من النوم، لیکن غنودگی آ گئی. حرمت نماز کے قائم کرنے والے کو کیا چاہیے کہ کوئی تکیہ کوئی سرانہ رسول کا سر رکھ دیتے اور نماز پڑھنے جاتے. ادھر رسول نے سر رکھا، ادھر علی بھی مدہوش ہو گئے. لفظوں کا استعمال کرا. اب جو آنکھیں کھولی تو کہا یا علی نماز نہیں پڑھی. کہا یا رسول اللہ آپ کے چہرے کی عبادت سے افضل کوئی شے ہو تو میں کروں. احمد رضا خان بریلوی ایک بڑی شخصیت ہے، انہوں نے اس واقعے کو بالکل اسی طرح لکھا. ہمیں شیعہ نہیں چاہیے، ہمیں علی سے محبت کرنے والے چاہیے، چاہے وہ عیسائیت میں ہو چاہے ہندوؤں میں ہو. ایسے ہندو 1000 درجے بہتر ہیں
جو علی کو علی مانتے. اللہ. اور ایسے مومن ہمیں بالکل نہیں چاہیے جو علی کو مانتے ہوئے کبھی چہرہ اترتا ہے کبھی نسب بے سامنے آ جاتا ہے. تو اب جو رسول نے علی کے چہرے کو دیکھا شاعری کرنے کا دل چاہتا ہے. بسم اللہ. یا رسول اللہ آپ کی تو عبادت ہو رہی ہے کیونکہ آپ کی نظر علی کے چہرے پر پڑ رہی ہے. یہ بھی ایک الگ موضوع ہے. کہا نماز نہیں پڑھی. کہا رسول اللہ آپ کا زانو اقدس میرے سر اقدس میرے زانو پہ تھا, آپ کے چہرے سے بڑھ کر عبادت کیا. سبحان اللہ. آفتاب غروب ہو چکا. اچھا آپ اس میں گزارش کریں یا رسول اللہ حرمت نماز کے آپ بانی, آپ کی ذمہ داری ہے, بائی ڈیزگنیشن آپ کا کام. تو علی سے محبت بھی ہے تو آپ اشارہ کرتے ہیں آفتاب کو. رسول اشارہ کرے اور آفتاب کی کیا مجال وہ نہ پلٹتا. لیکن علی رسول نے حرمت نماز نہیں بتانی تھی, حرمت روح نماز بتانی تھی. ابھی جائیں گے ظاہر کربلا, وہاں ایک مسجد رد شمس ہے کربلا سے تھوڑے فاصلے پر, نجف اور کربلا کے درمیان. انشاءاللہ اگر وہاں گئے تو وہاں پر ایک تفسیر لکھی ہوئی کہ آفتاب کیسے پلٹا. صفین کے میدان سے لوٹے تھے. اب یہ وہیں پر انشاءاللہ یہ باتیں ہوں گی کہ درمیان میں نماز کیوں نہیں پڑھی, وہاں آگے کیوں پڑھی, سورج پلٹا آگے پڑھی. تو اب ایک بنیادی سی بات ہے جو وہاں بھی انشاءاللہ بیان کروں گا اگر گیا تو, کہ جس زمین پر ظلم ہوا ہو وہاں معصوم نماز نہیں ادا کرتا. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو منتقل کرنا ہے. اب وہ کہا یا علی تم اشارہ کرو. علی نے آفتاب کو اشارہ کیا. اب جو نماز پڑھ کے گھر جا کے سو گئے تھے انہوں نے پھر سورج کو بلندی پہ دیکھا. علی کو ماننا اتنا آسان نہیں ہے. سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھ کر جو علی کو نہ مانے وہ اندھیرے میں علی کو کیا مانے گا. اب جو سورج پلٹا تو علی نے نماز پڑھی. ممکن ہی نہیں ہو سکتی کہ علی کی نماز قضا ہو جائے. اب یہ سارے واقعات آپ کے سنے ہوئے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تو آپ نے سنا نا کہ ایک مردہ لا کے لٹایا کہ یا علی نماز پڑھ دو ٹیسٹ کرنے کے لیے. مظہر العجائب ہم تکلفاً نہیں کہتے بزرگان. مولا کائنات کو مظہر العجائب اب تو یہ حلق سے نکلتا ہی نہیں بزرگان لفظ. ساقی کوثر مظہر العجائب قسیم نار والجنہ یہ مولانا کے حلق سے نیچے ہی نہیں اترتے بزرگان. اسے پتا ہو تو وہ بیان کریں. قسیم زکات و خمس خود اپنے آپ کو کہے گا لیکن علی کو قسیم نار والجنہ مانتے ہوئے اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی. اب یہ واقعہ سارے آپ کے سنے. مردے کو ایک زندہ کو کفن پہنا کے کہ یا علی نماز پڑھائیے. علی کو آزمانے کی کوشش. علی نے مسکرا کے دیکھا پڑھا دوں پھر نہ کہنا. اب جو علی نے نماز پڑھائی تو زندہ مردہ ہو گیا. ٹھوکر سے مردے کو زندہ کیا, نماز پڑھا کر زندے کو مردہ کر دیا. یہی تو صفت ہے اللہ کی, وہ زندہ بھی کرتا ہے مردہ بھی کرتا ہے. لیکن کوئی رائے نہ قائم کیجیے گا, میں بھی سب واقعات بیان. یہ توحید فرزندان توحید کی باتیں کر رہا ہوں. یہ سارے واقعات آپ بھی سناتے ہیں اور ہم بھی سناتے ہیں. صاحب کو عطا کرتے ہوئے اب وہ کتابیں طاق میں رکھ دی گئی. ایک کتاب چھپی تھی معجزات مولا کائنات. اب تو ماشاءاللہ علماء کرام کے اتنے معجزات ہیں, مولانا کے اتنے معجزات ہیں کہ مولا کے معجزات بھول گئے. اس پہ کہیں میں نے بچپن میں پڑھا تھا کہ در نجف, نجف میں زمین سے یہ جو آپ نے پتھر ہاتھ میں پہنا ہوا اسے در نجف کہتے کیوں. واقعات ہے مولا نے ہاتھ دھویا تھا صرف. امام زین العابدین کے حوالے سے بھی یہ ساری بات بیانات میں تیزی سے گزر. وہ جو مسجد کوفہ میں کہہ رہا ہے میں زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستے جانتا ہوں, جو مردہ زندہ کر رہا ہے, جو آفتاب پلٹا رہا ہے, یہ ساری صفتیں اللہ کی ہیں یا نہیں بزرگان. سارے تو وہاں علم کلام کے ماہر نہیں ہیں. اب اگر کوئی ایک صفت بھی دیکھ کر علی کو اللہ کہہ رہا ہے تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے, مظہر العجائب کا قصور ہے. سورج پلٹانے والا اللہ. گھبرائیے گا, ذمہ داری کے ساتھ پڑھ. اس کا تو کوئی قصور
نبی نے 4 مصرے کہے کہ جو نصیری ہے علی کو کیوں خدا کہنے لگے، اس مقدمے کی سماعت سرسری کر دی، شک ہوا بندے میں اوصاف الہی دیکھ کر، شک کا ان کو فائدہ دے کر بری کر دی۔ دیکھیے اب ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کرنا، میں مولانا صاحب بعد میں میرے ساتھ بیٹھیں گے۔ دیکھیے مولا کائنات کا ایک طریقہ کار ہے، جس کو ایک دفعہ قتل کیا 2 ٹکڑے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ اب واقعات آپ نے مجھے سنا ہے نا، میں گھر سے تو لے کر نہیں آیا مجھے گانے نصیری کے بارے میں عجیب واقعہ ہے، میں عقیدہ بعد میں بیان کروں۔ مرہب کو 2 حصے میں تقسیم کیا، پلٹ کے دیکھا نہیں کہ مرہب کا کیا حال، اندر کو 2 حصے میں تقسیم کیا، پلٹ کے پوچھا نہیں کیا حال، جس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا مولا کائنات نے پلٹ کر دیکھا نہیں، بڑا نصیری سامنے آیا۔ ایسے ہی نا واقعہ کہا کہ میں تجھے مار دوں گا۔ عجیب سلسلہ بزرگان کمال دیکھیے، دنیا اپنی ساری طاقت اور ساری دولت استعمال کر کے لوگوں سے کہتی رہی کہ ہمیں خدا مانو، نمرود ہے، فرعون ہے، شداد ہے، جنت بنائی، لیکن لوگ قتل ہو گئے، اسے خدا نہیں مانا۔ اسی کائنات میں ایک کہہ رہا ہے کہ میں اللہ نہیں ہوں، وہ کہہ رہے مجھے خدا مانو، ساری صفتیں ہیں، دنیا نہیں مان رہی، اور ایک کہہ رہا ہے میں خدا نہیں ہوں، لیکن نصیری کیا کہہ رہا ہے؟ میں تمہیں قتل کر دوں گا، قتل کر دیا۔ اچھا میرا ایک سوال گھر جا کے سنیے، بعد میں گرفتار کر لیجئے گا بزرگان گرامی، میں نے پڑھا ہے۔ جب مرحب و انتر کو پلٹ کے نہیں دیکھا تو مولا پھر نصیری کو پلٹ کے کیوں دیکھا؟ یہ طے ہے نا کہ زندہ کیا، میں ابھی صرف واقعات نریٹ کر رہا ہوں۔ اب جو نصیری کو زندہ کیا، کہا بتاؤ، کہ مولا پہلے شک تھا اب یقین ہو گیا، اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، کہا میں تجھے آگ میں جلا دوں گا، اور یقین بڑھ گیا۔ ڈھونڈیے گا آپ جا کر کہ مولا نے کیا کیا نصیری کے ساتھ، آپ کو تو نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ مولا کا رویہ کیا تھا۔ یاد رکھیے نصیری بھٹکا ہوا ہے، بدعقیدہ نہیں ہے، اس کا قصور نہیں ہے، میں حمایت نہیں کر رہا۔ شمشاد صاحب ویڈیو چلائیں اور پورے شہر میں دھماکہ ہو جائے کہ میں نصیری کی حمایت کر رہا ہوں۔ نصیری کی اوقات کیا ہے؟ اس نے تو محدود کر دیا علی کو، درمیان میں حائل ہو گئے۔ خطبہ البیان سبحان اللہ، درس میں پڑھایا، یا تو نکالے کتاب سے یا درس میں پڑھائیں کہ کہنے والا کیا کیا ہے۔ میں شکم مادر میں انسانی شکلیں بنانے والا علی۔ اچھا کہہ کسی نتو دھوبی سے نہیں رہا، عرب کے بدوؤں سے نہیں کہہ رہے۔ خطبے کا ایک پس منظر ہے، میں شاید پہلے بھی بیان کر چکا۔ دیکھیے ابھی تک میں صرف نریٹ کر رہا ہوں، مجھے چہروں سے آشنائی ہے، بسم اللہ بسم اللہ، مجھے اپنی اوقات کا بھی پتہ ہے، ابھی صرف نریٹ کر رہا ہوں۔ یہ جو خطبہ بیان ہے، اس کا پس منظر پتہ نہیں اب کتابوں میں ہے یا نہیں ہے۔ پرانے نہج الاسرار میں 2-4 لائنیں لکھی کہ کمزور دل عقیدہ والے کمزور دل حضرات یہ خطبہ پڑھنے کی زحمت نہ کریں۔ پس منظر کیا ہے؟ یہ خطبہ مولا کائنات نے مسجد کوفہ میں نہیں دی، جب انکشاف منکشف ہوتی ہے، ڈاکٹر شریعتی کی کتاب ہے علی تنہا، ایک تھیسیس ہے ڈاکٹر شریعتی کا، ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے، کتابچہ ہے، اس کا نام علی تنہا، کہ علی کی تنہائی کیا، بھرا گھر ہے، چاہنے والے پھر تنہائی کیا۔ کہ علی کی تنہائی یہ ہے کہ جب اس پر منکشف ہوتے ہیں، میں زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ اور یہ بھی تو اسی مسجد کوفہ سے کہا گیا تھا نا کہ اگر میرے سامنے سے حجاب آئے آسمانی ہٹا بھی دیے جائے تو علی کے یقین میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو بزرگان گرامی، ڈاکٹر علی شریعتی کی تھیسس یہ ہے کہ علی کی تنہائی کیا، جب ان پہ منکشف ہوتے ہیں کہ یہ کائنات کیا ہے تو وہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، انڈے دینے والے جانور کون سے ہیں، بچے دینے والے جانور۔ تو یہ علی کی تنہائی، علی تنہا ہوتا جا، ایسی تنہائی کی کیفیت تھی۔ سلمان فارسی کا ہاتھ تھاما، مدینے کی حدوں سے باہر نکلے، ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر سلمان کا ہاتھ تھاما
اور اس سلمان کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ بہت بہتر جانتے ہیں، بزرگ کو نہیں لیا، مقداد کو نہیں لیا. کہا سلمان تمہیں آج بتا نہ دوں کہ میں کون ہوں. پوری زندگی مولا کائنات کا لفظ میں کبھی استعمال نہیں کیا، لیکن پورا خطبہ کہ سلمان تجھے بتا نہ دوں کہ میں کون ہوں. اس کے بعد یہ کہہ کر خطبہ البیان سلمان فارسی ظرف دیکھ کر بیان کیا کیجئے بزرگان. ہر ایک کے سامنے علی کے فضائل نہ بیان کر دیا کیجئے. 1400 سال ہو گئے، علی کے بغض کی شدت آج تک کم نہیں ہوئی ہے. بالکل. جب بغض نہیں کم ہو سکتا تو محبت کیسے کم ہو سکتی ہے بزرگان. اچھا میں ساری چیزیں نریٹ کر کے اپلوڈ کر، یہ ساری صفتیں الہی صفت. ابن حدید کا شعر ہے، ہا علی بشر کیف بشر ربہ فی تجلی بظہر. ترجمہ کیا کہ میں علی بشر ہے لیکن کیسا بشر کہ اس کی ذات سے صفاتیں، عربی جاننے والے بیٹھے میں تو نہیں جانتا، بلا بھی جانتا. ربہ فی تجلی بظہر، جس سے علی اللہ کے تجلیات ظاہر ہوتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں نا مظہر العجائب. جی بے شک. تو یا اللہ جب تو نے خود علی سے اپنی تجلی ظاہر کی تو ہمارا کیا قصور ہے، ہماری اوقات کیا پہچان. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب میں گزارش کرتا ہوں، توحید کا تصور وہ نہیں ہے جو آپ دے رہے ہیں. آپ جو توحید کا تصور پیش کر رہے ہیں اگر اس تصور پہ آئے تو اہل بیت کا ہر فرد خدا نظر آئے گا. آپ کا تصور خدا اتنا چھوٹا ہے. ایک شخصیت ہے امام تیمیہ، منبر کوفہ پہ، بڑا دلچسپ واقعہ، چھوڑ کیسے دوں گا. منبر پہ بیٹھ رہا ہے کہ اللہ اپنی ایک ٹانگ دوزخ میں ڈالے گا اور دوزخ کی آگ بجھ جائے گی. کیسے اترے گا وہ عرش سے خود اتر کے بتا رہا ہے، منبر سے اتر کے بتا رہا ہے. یہ ہے تصور توحید. تیمیہ کی بات بھی سن لی. مسجد کوفہ دیکھیے کیسے ذلیل ہوتے ہیں بغض علی کے مارے ہوئے. ساتھ دیجیے گا تھوڑا سا. آواز گونجی کہ پوچھ لو میں بھی زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستے جانتا ہوں. مسجد کوفہ میں یہ آواز، وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے سرکاری درباری وہ خاموش. کس کی جرت ہے جو پوچھے. یہ آواز سفر کرتی ہوئی ایک ضعیفہ تک پہنچی. ابھی واقعہ ایسی میں نے سنا. جب پہنچی نا ضعیفہ تک تو اس نے غور سے سنا، کہا کہ یہ تو دعویٰ میرے مولا کائنات نے کیا. یہ خیال آیا اور گھر سے نکلی ضعیفہ. ایک دفعہ ضرور پڑے گھر سے نکلی، صفوں کو چیرتی ہوئے بالکل سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. ڈاکٹر کمال صاحب ان کا ایک جملہ یہ ہے کہ مولانا کو جب مولوی کو غصہ آتا ہے تو عورتوں پہ پردے پہ اترتا ہے، مردوں پہ داڑھی پہ اترتا ہے. یہ ان کا جملہ ہے، میرا نہیں. جب دلیلیں ختم ہو جائے تمہاری داڑھی کیوں نہیں، تم واجب القتل ہو، اور تم نے پردہ کیوں نہیں کیا. دیکھیے امام تیمیہ کا. اب وہ جو سامنے آ کے کھڑی ہوئی تو کہا یہ بتاؤ کہ یہ تم نے دعویٰ کیا؟ کہا ہاں میں نے بھی. مجھ سے بھی پوچھو. زمین کے راستوں سے بہتر میں بھی آسمان کے راستے جانتا ہوں. دیکھیے کمال دیکھیے. ضعیفہ نے پوچھا تیرے سر پہ کیا؟ کہا یہ میں نے دستار فضیلت رکھی ہے، مجھے عوام نے پہنائی ہے دستار فضیلت. کہا تو زمین و آسمان کے پیچ و خم کو چھوڑ، یہ بتا تو نے جو پکڑی باندھی ہوئی اس میں پیچ کتنے ہیں. لیکن براہ راست بولا کیسے، یہ تو نے دستار جو فضیلت رکھی ہوئی ہے اس میں پیچ کتنے. چہرے کا رنگ اڑ گیا. کہنے لگا میں نے کوئی گن کے باندھی. اس نے کہا کہ تجھے اپنے دستار کے پیچ کا نہیں پتا تو کائنات کے پیچ و خم کا کیا پتا ہوگا. یہ عجیب جملہ ہے، یہاں تک پڑھ کے چھوڑ دیتے. اب وہ غصہ آیا جب برسیام بےعزتی خراب ہو گئی آج کی اس تو فوراً کہا کہ یہ تم مردوں کے مجمع میں کیسے آئی. جواب ہے موجود سناتے میں گھبراتے. بالکل یہی تک پڑھ کے چھوڑ دیتے. ایک دفعہ درود پڑھ دو. پڑھتے ہوئے پوچھا کہ تو یہ مردوں کے مجمع میں کیسے آ گئی. کہا سن میں
1000 درجے بہتر وہ خاتون ہے جو چہرہ دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں کہ بیان کرے یا نہ کرے. وظیفہ خاروں کو کیا پتا کہ ناد علی کا وظیفہ ہے کیا. ساری باتیں بیان کرتے ہیں اپنی منزل. یہ ساری باتیں وہ ہیں جو مجھ جیسے کم علم کے لیے خدا ہونے کے لیے کافی. اب اگر میں ان باتوں کو دیکھ کر علی کو خدا کہہ دوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لیکن بزرگان گرامی خدا وہ نہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، جو اپنی ٹانگ سے جہنم کو سرد کر دے گا، جو سورج کو پلٹا رہا ہے، جو مردے کو زندہ کر رہا ہے. خدا وہ نہیں. سب کام کرنے کے بعد علی جس کو سجدہ کر رہا ہے وہ خدا ہے. ایک چھوٹی ساری شرک کی بنیاد علی کی ذات. جس کو دیکھو علی کا نام لیا شرک ہے، علی کی بات کی شرک ہے. یہی بیان ہر مسجد سے محراب سے ہوتا. خدا کی قسم جس کو سب سے بڑی بنیاد بناتے ہو شرک کی، وہی سب سے بڑا محافظ ہے توحید کا. علی جب سورج پلٹا کے سجدہ کر رہا ہے تو خدا وہ نہیں ہے جس نے سورج بنایا، خدا وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے. آپ کا تصور خدا اتنا چھوٹا کہ علی کے فضائل بیان کریں تو آپ کو خدا کا گمان ہوتا ہے. اچھا ایک بنیادی اصول ہے، سزا ملے گی نیت کی. ایک بچہ پڑھ رہا ہے کہ علی خدا ہے، خدا سخن میرنیس ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں. واہ 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 واہ. ابھی سن لیجئے، خدا سخن اس پر کوئی اعتراض نہیں. وہاں ایمان کو ڈامرول نہیں ہوتا. یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. جی ہاں. لیکن جہاں علی کے لفظ کے ساتھ خدا یا شرک کر رہا ہے، تو اب جو بچہ پڑھ رہا ہے اسے تو علم کلام پہ عبور نہیں حاصل ہے، آپ کو تو حاصل ہے. پڑھ وہ رہا ہے، ذہن میں آپ کے خیال آئے یہ علی کو اللہ کہہ رہا ہے، تو سزا اسے نہیں ملے گی چونکہ آپ کے ذہن میں یہ تصور ہے. یہ آپ کے ذہن میں آیا، اس کے ذہن میں تو نہیں آیا. سزا آپ کو ملے گی. یہی وجہ ہے کہ علی کے ذکر سے اطمینان ملتا جائے اتنی توحید منکشف ہوتی چلی جائے. عجیب سے مرحلے. خطبہ نورانیہ، معرفت نورانیہ، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کبھی موقع ملا تو ایسے ہی مجمع ہوا، ایسی خاموش مجمع ملا تو بیان کرنا آسان ہوتا ہے. کیونکہ جہاں نہ خوف تردید ہو نہ شوق تائید ہو وہاں آسان، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے. تو بزرگان گرامی یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد خدا وہ نہیں جسے آپ سجدہ کر رہے ہیں، خدا وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے. سورج پلٹانے والا خدا ہے، وہ تو علی بھی پلٹا رہا ہے. مردے کو زندہ کرنے والا خدا ہے، وہ تو علی بھی کر رہا ہے. انسان کو مارنے والا خدا ہے، وہ تو علی بھی مار رہا ہے. یہ سارے کام وہ کر رہا ہے. آپ کا چونکہ تصور خدا ایسا ہے اس لیے سوائے علی کے اور کوئی ذات اس پہ اترتی نہیں. وہ 3 آدمی یہ کام کرتے ہیں تو گمان ہوتا ہے ان میں خدا کون ہے. نصیری کا پرابلم سمجھ لیجیے. وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک ذات ہے، اچھا نام بھی علی، ہم نے تو نہیں رکھا، اللہ سے کیوں نہیں جھگڑتے، ہم سے کیوں جھگڑتے. اب گزارش میری کنکلوڈ کر رہا ہوں، سب سن لیں، ریکارڈ کر لیں، ورنہ جمعے کے خطبے میں میرا نام بھی آنا شروع ہو جائے گا. کہ تصور خدا وہ نہیں جو آپ دے رہے ہیں. کرے گی دعوت، اقبال کہتا ہے کرے گی دعوت محشر کو شرمسار ایک دن، کتاب صوفی و ملا کی سادہ اور آخی. اقبال یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا. کہ باہر ایک بزنس میٹنگ ہے، اس پر توجہ نہ دیجیے، ذکر اعضاء پہ توجہ رکھیے، آواز زیادہ بلند. یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزرو دلق اویسو چادر زہرا. پہلے چراتا ہے پھر اس کو بیچ کے کھا جاتا ہے. اسے کیا پتا تصور خدا ہے. اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ کیا
جہاں سے پلتی ہے اقبال روح کمبر کی، گمبر کی مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے۔ اچھا اقبال کی ساری شاعری سنا دیں، وہ اقبال ہے۔ اب تو ماشاءاللہ فیس بک نے کمال کر دیا، جس کے جو جی میں آئے اقبال کے نام، اور یہ جو اقبال کا اصل کلام ہے جو چھپا ہے رخت سفر و واقعات اقبال میں، جہاں سے پلتی ہے اقبال روح کمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے، ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال کے، پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے۔ کہ میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، میں علی کو اللہ نہیں کہہ رہا، سمجھ سنیے مطلب اس کے شاید سمجھ آ جائے بات۔ شکست کو جو ارادے سے توڑ دے وہ علی، احمد نوید کا نمبر لے لیجیے گا، اس کو پھانسی دیجیے گا، میری طرف بھول کے نہ دیکھیے۔ شکست کو جو ارادے سے توڑ دے وہ علی، وجود لا کو جو ممکن سے جوڑ دے وہ علی۔ جی مصر برداشت کرنا ہمت کی بات ہے۔ شکست کو جو ارادے سے توڑ دے وہ علی، وجود لا کو جو ممکن سے جوڑ دے وہ علی۔ خدا کے بندو تمہیں کیا پتا علی کیا ہے، ملی ہوئی جو خدائی کو چھوڑ دے وہ علی کا کمال خدا ہونا نہیں ہے، ملی ہوئی خدائی جو عوام نے پیش کی، جو چھوڑ دے خدائی کو اسے علی کہتے ہیں۔ مشکل سی بات تھی، گزار اس کے اثرات کیا ہوں گے اب کربلا سے واپسی کے بعد انشاءاللہ دیکھا جائے گا، جمعے کے خطبات میں موضوعات بنیں گے۔ کوئی بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی بزرگان کرام، یہ سارے واقعات سنے ہوئے، صرف ان کو جوڑا کہ سب علم کلام سے مراد جو اللہ کے توحید کو جاننے کے لیے جو علم ہے، سارے علم کلام کے ماہر نہیں۔ ابھی نئی نسل کیسے مانے جب آپ بتائیں گے اللہ وہ ہے جو ہمیں کھانا دیتا ہے؟ ایک گوش اور دیکھیے ساختہ مجلس، حضرت عیسیٰ کا جہاں تعریف کی گئی کہ یہ اللہ کے نبی ہے وغیرہ وغیرہ، قبلہ و کعبہ آیت کی نشانی ان سے پوچھے کہ یہ حضرت عیسیٰ ہے اور یہ اللہ کے نبی ہے اور یہ کھانا کھاتے ہیں۔ جہاں حضرت عیسیٰ کی فضیلت بیان کی وہاں کھانا کھاتے ہیں، یہ کیا فضیلت ہے بزرگان کرام؟ کھانا کھانا کون سی بڑی بات ہے؟ علماء کرام کے جملے سنیے۔ اور جہاں آل محمد کی فضیلت بیان کی، یہ کھانا کھلاتے ہیں۔ پورے واقعات آپ کے سامنے دیکھو، علماء کرام نے گوشے کیا نہیں۔ اب بزاعت صاحب کے جملے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوتا تھا مدرسے میں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہے اور روح اللہ ہے اور یہ کھانا کھاتے ہیں اور آل محمد کھانا کھلاتے ہیں، کہ آپ سمجھے نہیں، عیسیٰ پر گمان ہے کہ یہ خدا ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے، کھانا کھاتے ہیں، یہ بندے کی صفت ہے، خدا کی صفت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں لیکن کھانا کھاتے ہیں، اور آل محمد پہ گمان ہے یہ ہم جیسے ہیں، کہا کھانا کھاتے نہیں کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھلانا اللہ کی صفت ہے۔ مدرسوں میں پڑھائی جانے والی چیزیں ہیں نا کہ آل محمد کھانا، اچھا کھانا بھی کس کو کھلاتا؟ آپ کو، ہمیں اور آپ کھانے کے محتاج، ہمیں کھلا دے تو کوئی بات نہیں۔ اس در سے وہ روٹیاں لے جاتے ہیں جنہیں روٹی کی حاجت نہیں۔ اس پر بھی غور سے سوچیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی سے مانگنے والے ویسے تو 10 ہر ایک علی کی در سے مانگتا ہے، لیکن خاص موقع پہ مانگنے والا عام آدمی نہیں، یہاں کی مخلوق نہیں، خاص موقع پر کرٹیکل پوائنٹ پہ جب ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ بندہ نہیں ہے، اسے کہیں سے بھیجا گیا جا کے مانگ کے بتا کہ دینے والا کون ہے۔ دو واقعات آپ کے سامنے، واقعہ آپ کے سامنے سنایا ہوا کہ کمبر کے ہاتھ میں لگام ہے اور ساحل آیا، ساحل اندھا تو نہیں ہے، ساحل اسے پتا ہے کہ یہ اونٹوں پہ قطار ہے اور اس پر صندوق ہے، دیکھ لیتا، لیکن علی سے مانگتے ہوئے ظاہری چیزیں نہ دیکھا کرو، مانگ لیا کرو، دینا علی کا کام ہے۔ اب اگر اس کو بھی شک ہوتا کہ علی سے مانگنا شرک ہے تو مانگتا کاہے کو بزرگان کرام، اور مانگ کیسے کرٹیکل پوائنٹ پہ رہا، تو دیکھا یا علی خیرات دے،
سے مانگ لے، لگام اس کے ہاتھ میں، وہ بھی اگر دے دے تو دنیا جھولی بھر جائے گی، عطا ختم نہیں ہوگی۔ پھر کبھی انشاءاللہ قبر و بزر مرداد کا مقام کیا، ان سے نہیں مانگا، کہا یا علی خیرات دے۔ مولا نے قمبر سے کہا قمبر خیرات دو۔ دیکھیے علی کے فضائل بیان کرنے کا طریقہ کیا، گھبرایا نا کہ بیان کر دیا گیا علی کے فضائل تاکہ آپ کا نسب بھی پہچانا جائے، آپ کی عبادت بھی ہو جائے۔ قمبر خیرات دو، دے سکتے تھے قمبر، اپنی جیب سے دے دیتے کیا فرق پڑتا، لیکن کیا کہ مولا خیرات صندوق پہ، مزاج شناس علی کے غلام یہ عمل کرتے اس لیے کہ بعد میں آنے والے اسلام آباد کے مولویوں کو سمجھ آئے کہ علی ہے کیا۔ کا قمبر خیرات، کا مولا خیرات صندوق میں، مال غنیمت کا صندوق دے دو۔ سناتے نا بچوں کو بزرگان کا، ابھی تک یہ روایتیں موجود ہیں، ابھی اس کی سندیں کمزور نہیں ہوئی، جب تک نہیں ہے میں پڑھتا رہوں کا صندوق دے دو۔ اب وہ قمبر جو تابع دار غلام ایک صندوق اتار کے دے دیتا کیا حرج ہوتی، کہا مولا صندوق اونٹ پر رکھا ہو، کہا اونٹ سمیت دے دو، کہا صندوقوں کی قطار ہے، کہا پوری قطار دے دو، کہا اونٹ کی قطار ہے، کہا پورے اونٹ قطار سمیت خیرات دے دو۔ یہ پوچھنے کا مقصد کیا ہوگا، ان واقعات کو دیکھا قمبر حجت نہیں کر رہا، قمبر حجت اللہ کی نعمت بیان کر رہا، اشارہ سمجھنے والا، کہا پوری قطار دے دو، دے دیتا قمبر، کیا جاتے قمبر کی، قمبر کے باپ کی چیز تھی، لیکن قمبر نے دینے کے بعد ایک عمل کیا۔ کبھی جائیں نا لال شہباز کا، آپ تو خیر نہیں جائیں گے، مسائل بہت سے ہیں آپ کے۔ اب جو کہا نا کہ پوری قطار دے دو، تو اس وقت علی کی فضائل بیان کرنے والے قمبر نے کہا وہ جو قطار کی لگام ہاتھ میں تھی وہ چھوڑ دی، جھٹکے سے چھوڑ دی، چلیے میں بیان کر رہا ہوں اس طرح، جھٹکے سے چھوڑ دی۔ دیکھیے چھوڑنے کا مقصد پورا ہو گیا، جب چھوڑی نا قطار تو کسی نے پلٹ کے پوچھا، سب تو اپنے نہیں ہوتے بزرگان کا، کسی نے کہا قمبر یہ تو نے لگام کیوں چھوڑ دی؟ لفظ کہوں اگر وہ زمانے مولا کی دریائے سخاوت جوش میں ہے، ایسا نہ ہو کوئی کہے قمبر کے ہاتھ میں لگام اور مولا کہے قمبر کو بھی خیرات میں دے دو۔ ساری علی کو ماننا ہے تو علی کو علی کی طرح مانو، پہچاننے کی کوشش مت کیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے میں بار بار گزارش کر رہا ہوں جوڑ کے میرے پیش امام میں، امام میں اور پیش امام میں کیا فرق؟ پیش امام کو یہ نہیں پتا ہوتا اس کے پیچھے کھڑا کون، جب نماز پڑھا رہا ہو پیش امام اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ نہیں جانتے۔ امام وہ ہے جو چاروں طرف کا علم رکھتا ہے، چاروں طرف دور کی بات بزرگان گرامی۔ ممبر کوفہ پہ مولا کائنات بیٹھے، کسی نے سوال کہا یہ بتا کہ تو سوال پوچھنے کے لیے کر رہا ہے یا مجھے آزمانے کے لیے کر رہا ہے؟ یہ سارے واقعات آپ پڑھتے ہیں، رحمت تمام جو فرزندان توحید ابھی ایک عمل کر کے آئے ہیں، یہ قربانی دین محمدی نہیں ہے، دین ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم کی دین، حضرت ابراہیم نے قربان کیا تھا۔ یہ بھی بہت دلچسپ موضوع ہے، سنت ابراہیم کو سینے سے لگایا ہوا ہے، تو جو اس کے درمیان کے لوگ ہیں وہ بھی تو کوئی سنت پوری کرتے ہوں گے۔ یہ جو قربانی ہے اب یہ واقعہ پورا آپ کے سامنے، اور میں زحمت اور عجیب جملے بڑے بڑے انداز سے پڑھے اس واقعے، جب خواب دیکھا اور عجیب عجیب لفظیات، اللہ کا نبی اللہ کے نبی سے کہہ رہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ تمہیں قربان کر دوں، تو کہا بسم اللہ، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ فرق کیا ہے نبی میں اور فخر انبیاء میں؟ صبر ہوتا ہے مصیبت پہ، کیا مجھے صابروں میں سے پائیں گے؟ سید سجاد سے جب پوچھا تو کہا مولا بابا بسم اللہ آپ ہمیں شاکروں میں سے پائیں گے۔ مصیبت پہ صبر ہوتا ہے، نعمت پہ شکر ہوتا ہے، بس نعمت تمام
لے کے چلے نا حضرت حسن زیدی صاحب اور مفتی جعفر حسین صاحب سے میں نے مفتی جعفر حسین سے براہ راست سنی, حضرت حسن زیدی صاحب کی کتاب میں عجیب جملے. جب لے کے نکلنے لگا تو شیطان کو پتھر مارتے ہیں, اب یہ نہیں سمجھ آتی کہ پتھر کو پتھر مارنے سے کیا فرق پڑے گا, مارے گے گیند کے ساتھ پتھر, ایک الگ بات. نکلنے لگے تو شیطان نے نبی کو نہیں بہکایا. یاد رکھیں شیطان کا اثر نبی پہ نہیں ہوتا, نبی کی بیویوں پہ ہوتا. میں حضرت حجرہ کی کہیں اور نہ لے جائیے, توجہ رکھیے بزرگان. کیا جملہ ہے. اب جو واقعات قصص الانبیاء میں بھی بڑی تفصیل سے جا کے اس خاتون کو زوجہ نبی کو بہکایا کہ یہ ضعیف ہے, لفظ استعمال نہیں کرتا, برکیاداب ہے, جوان بیٹے کو قتل کرنے لے جا رہا ہے. انہوں نے لاہور پڑا اور کنکری ماری. پوچھا آپ نے مجھے پہچانا کیسے؟ حضرت زئی صاحب کے جملے کہا میں نے تیرے عمل سے پہچانا ہے. جو نبی کی زوجہ کو بہکا کر میدان میں لائے وہی تو شیطان ہوتا ہے. یہ فقہ علماء کرام کے جملے 3 جگہ بہکایا. اچھا بس اب زحمت ہے تمام. اس کے بعد حضرت ابراہیم کو خدا آپ کو زیارتوں پہ لے جا رہے ہیں. ایک مقام علی اکبر ہے, وہاں پہ کھڑے ہو کر جب آپ احساس کریں گے کہ جگہ کیا. حضرت ابراہیم کو لٹایا, اسماعیل کو لٹایا, اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی, ایک پٹی حضرت اسماعیل کی آنکھوں پہ باندھی اور چھری چلائی. اب جو آنکھ کھلی تو وہاں ایک گوسفند تھا. میں نے علماء کرام سے سنا یہ جو چھری پھیری اس کا ایک نشان گلے پہ رہ گیا. جب ماں نے دیکھا نا تو اس نشان کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی. مظہر کا شعر ہے کہ ذبح فرزند پہ راضی با ارادہ تو نہ تھی, حاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ. جو روتے نا کربلا, وہ بھی ماں ہے, نبی کی ماں ہے, بزرگان کی معصوم کی ماں, لیکن ایک خراج دیکھی بے ہوش ہو. یہ ماں ہے. اور ایک ماں جو علی اکبر کی ماں ہے بزرگان. یہ مکالمہ ہے. شب عاشور خیمے میں چراغ جل رہا ہے, ایک مکالمہ موجود ہے. بیٹا علی اکبر کل اگر تجھ سے پہلے کوئی چلا گیا نا تو دنیا یہ نہیں کہے گی حسین کا بیٹا تھا, کہا کہ ماں کے دودھ کی تاثیر. بیٹا مجھے سیدہ کے سامنے شرمندہ نہ کرو. بس 2 جملے. ایک جملہ مصائب میں آپ سنتے ہیں, وہاں آنکھوں پہ پٹی باندھی کہ بیٹے کو ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکے. یہاں بس ایک منظر بزرگان گرامی, جب علی اکبر گھوڑے سے گرے نا, جتنے شہید کو بھیجا نا مولا کائنات, انہیں میدان میں بھیجا. جب وہ گرے آواز دی, مولا نے لاش اٹھا کے لا کے گنج شہیدہ میں رکھا. لیکن حضرت علی اکبر جب رخصت ہوئے نا, عجیب جملہ ہے, نظر کا ایک تار ہے, 17 دفعہ خیمے کا پردہ اٹھا ہے, حسین انتظار کر رہے. عجیب جملہ ہے. جی حسین باہر کیوں نکل آئے؟ بہن نے اپنے ارمان پورے کیے, علی اکبر کو دولہا بنایا, ایک امامہ نکالا, بھیا آؤ میرے بیٹے کو دولہا بناؤ. حسین نے سر پہ امامہ باندھا, انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے باہر ذوالجلال کے پاس انتظار کرنے لگے. 17 دفعہ مسلم کہتا ہے خیمے کا پردہ اٹھا. کیا ہوتا تھا جب نکلتی تھی کوئی بہن دامن پکڑ لیتی. بس جملے. نظر کا دار کیسے؟ علی اکبر کو گھوڑے پر بٹھا کر رخصت کیا, بابا کو خدا حافظ کہا. علی اکبر کو گھوڑے پر حسین نے بٹھایا, بازو پکڑ خدا حافظ کیا. عجیب جملہ ہے. 18 برس کا بیٹا ہے نا, تھوڑی دور علی اکبر پہنچے تو جیسے محسوس ہوا کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. مڑ کے دیکھا کہ صحیح باپ کمر پہ ہاتھ رکھے اسی خط پر دوڑتا ہوا علی اکبر نے گھوڑے کو روکا. بس ایک جملہ ہے جو پوری تاریخ. اترے گھوڑے سے, بابا میں آپ کو خدا حافظ کہہ چکا ہوں, آپ پیچھے کیوں؟ اور اس وقت مولانا نے جملہ کہا تھا, بیٹا علی اکبر
اگر تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا نا شہادت نہیں پڑھتا. نظر کا تار کیسے؟ جب علی اکبر میدان میں گئے حسین ایک ٹیلے پہ آئے. کیا علی اکبر کا چہرہ پوشیدہ نہ ہو؟ حسین ٹیلے پہ آئے، زینب در خیمہ پہ آئی، ام لیلہ جہنماز پر. زینی صاحب کے جملے نظر کا اقتدار ہے. ام لیلہ کی نگاہ زینب کے چہرے پر، زینب کی نگاہ حسین کے چہرے پر، حسین کی نگاہ علی اکبر کے چہرے پر. بس بزرگان گرامی، ادھر اکبر گھوڑے سے گرے، حسین ٹیلے پہ گرے، زینب در خیمہ پہ گری، ام فروا سجود، ام لیلہ سجدے میں گری. پر الہ میری عزتیاں بس چند جملوں کی. وہ ماں جو گلے پہ خراج دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی، اس ماں نے انتظار کیا. بزرگان گرامی، حسین علی اکبر کو لینے کیسے گئے؟ جملہ آپ سنتے ہیں. خدا آپ کو مقام علی اکبر پہ جا کر سوچئے گا کتنا فاصلہ ہے خیام گاہ سے اس مقام کا. لیکن کتنی دفعہ؟ 17 دفعہ حسین زمین پر گرے. حسین توڑنا چاہتے تھے، پاؤں کی جان ختم ہو گئی، زمین پر گر گئے. کیا کہتے تھے؟ بیٹا علی اکبر بابا کو نظر نہیں آتا. بچے جملے خدا آپ کے آنسوں کو قبول کرے. پہنچے لاش پر، سرانے پہنچے، پرچھی کا پھل کھینچا، علی اکبر کا کلیجہ باہر آیا. بس ایک جملہ بزرگان گرامی، اب جو وہاں سے پلٹے ہیں نا، وہ جو ماں ہے نا، جو بزرگان گرامی، وہاں اسماعیل کی ماں خراج دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی. اب جو علی اکبر کو لے کر آئے، زینب نے کیا دیکھا؟ ام لیلہ کبھی خیمے کی ایک تناب سے ٹکرا، کبھی دوسری تناب سے ٹکرا رہی. زینب آگے بڑھی کہ شہزادی مجھے سوارا تو مجھے نظر نہیں آتا، میرا قبر. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو چشمہ گریہ کے ساتھ اس پر شہدہ پہ بیٹھے، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو پروردگار زیارات کے لیے جا رہے ہیں ان کی زیارتوں کو قبول فرما. جو دل میں تمنا رکھتے ہیں تجھے مادر علی اکبر کا واسطہ، تجھے اسیر خوف شام کا واسطہ، انہیں بھی اس مقام کی زیارت نصیب فرما. پروردگار جو بیمار انہیں شفا کامل و عاجلہ عطا فرما، جو مقروض انہیں کشف نجات دلا فرما. واسطہ محمد والے محمد کا جو مرحومہ جس کا انتقال ہوا ہے ان کو جوار جہاں میں سیدھے جگہ عطا فرما. اور جو مرحومین دنیا سے رخصت ہوئے ان کو درجات عالیہ عطا فرما. بیماروں کو شفا کامل و عاجلہ عطا فرما. جو مقروض انہیں قرض سے نجات دلا، دشمنوں کے شر سے محفوظ. پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر علی پر، ہمارا شمار کہیں اور ہو یا نہ ہو. حشر کے دن ہمیں عزاداران مظلوم کربلا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص. بسم اللہ.